السلام علیکم سامعین، میں ہوں ارشد قریشی اور ہم سماج ریڈیو پر آج پھر ایک بار حاضر ہوں پروگرام لے کر بولتی ہیں تحریریں۔ آج جو تحریر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں وہ گزشتہ روز یعنی جمعے کے روز روزنامہ جنگ میں ایک کالم کی صورت میں ہے اور جسے تحریر کیا ہے محترم رضا علی عابدی صاحب نے، اور کالم کا عنوان ہے زندگی مبارک۔ لکھتے ہیں، پچھلے دنوں میری سالگرہ تھی۔ احباب مبارکباد کے پیغامات بھیج رہے تھے۔ سب کی ایک ہی دعا تھی، سالگرہ مبارک، سالگرہ مبارک، سالگرہ مبارک۔ اتنے میں کسی کا پیغام آیا، زندگی مبارک۔ میں پڑھتا ہوا آگے بڑھ گیا، پھر اچانک رکا، واپس وہیں گیا۔ وہ پیغام دوبارہ پڑھا، پھر سہبارہ پڑھا، بس پھر تو خیالات کا تانتا بن گیا۔ زندگی آ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنے حواسوں میں 80 کے قریب سال گرہیں منا چکا ہوں۔ یہ خیال پہلے کبھی کیوں نہیں آیا؟ اچانک کتنے ہی ہم عمر، ہم جماعت، رفقائے کار، ہم نفس، ہم نوا یاد آئے، جیسے وہ سب تھے اور جیسے وہ سارے کے سارے اٹھے اور چلے گئے۔ جانے والوں کی یاد قطار در قطار کھڑی ہو گئی۔ وقت کا یہ کیسا جھونکا تھا کہ وہ جو قدم بقدم چل رہے تھے کہاں پیچھے رہ گئے۔ شاید حبیب جالب نے کہا تھا، زندہ ہیں یہی بات بڑی بات ہے پیارے، زندہ ہیں یہی بات بڑی بات ہے پیارے، سچ تو ہے وہ جو بچ رہے ہیں، انہیں سالگرہ کی نہیں زندگی کی مبارکباد دینی چاہیے۔ ابھی گزشتہ سالگرہ کا پیغام کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے کہ نئی سالگرہ آ گئی۔ یہ تو ہر سال کا معمول ہوا کرتا تھا۔ اس برس کیا ہوا جو کانوں کو نیا نیا لگا؟ تو کیا اور چند برس بعد زندگی مبارک کہنا سالانہ رسم بن جائے گی؟ یہ دعا سن کر کوئی حیران نہ ہوگا، کوئی چونکے گا نہیں، کوئی گہری سوچ میں ڈوبے گا نہیں۔ غرض یہ کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ ہماری فکر نہیں ہوتی، وہ وقت اور زمانے کی ہوا کا رخ ہوتا ہے جو ہماری سوچوں کی سمت طے کرتا ہے۔ مگر اس سارے معاملے کے اور بھی پہلو ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ سوچنا کہ ابھی دنیا بھی برقرار ہے، ابھی ہم بھی باقی ہیں۔ اگر اس کو نعمت مان لیا جائے تو یہ یوں ہی بیٹھے بٹھائے تو نہیں مل گئی۔ کیوں نہ یوں کریں کہ اس کی قدر کریں۔ اگلی سالگرہ شادیانے بجاتی ہوئی آئے تو ان شادیانوں کا کوئی سبب، کوئی جواز بھی تو ہو۔ خوشی کے وہ لمحے ہم نے کمائے ہوں، ان میں ہمارے رویے، ہمارے جذبات اور احساسات شامل ہوں۔ جشن منانے والے ہم تنہا نہ ہوں۔ وہ جو رفیق سفر ہیں ابھی چند قدم ساتھ چلے، یا یوں کہیے کہ ہم بھی دوسروں کو بجا طور پر کہہ سکیں گے کہ زندگی مبارک۔ عمر کے اس موڑ پر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ لیجئے عمر کا ایک اور برس کم ہوا، زندگی گھٹ گئی، خسارہ ہوا۔ میں ایسے موقع پر احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ زندگی کے مشاہدے اور عمر کے تجربے میں
1 سال کا اضافہ ہونے کی سند مل گئی۔ لوگ ملازمت حاصل کرنے کے لیے اپنی عمر کے جو تجربات لکھتے ہیں، جنہیں عرف عام میں سی وی کہا جاتا ہے، اب آپ بڑے وثوق سے اس میں 2-4 خانے بڑھا سکتے ہیں۔ اب آپ میر تقی میر کے شعر کا حوالہ دے سکتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سرسری تم جہان سے گزرے، سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ یہ کہنا کتنا بھلا لگتا ہے کہ ہم نے دنیا دیکھی ہے۔ دنیا کے مشاہدے کے دوران آنکھیں کھلی رکھنے والوں سے زندگی مبارک کہنے کے لیے اگلے برس کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔ آج کی فضا میں صبح اٹھ کر دوسروں کو سلام کرنے کی طرح یہ دعا بھی دی جا سکتی ہے، اس سالگرہ پر میرے احباب نے عمر میں 1 برس کی بخیر و خوبی گزر جانے پر جو دعائیہ پیغامات بھیجے، میں نے ان کے جواب میں ایک پیغام بھیجا۔ آئیے کیوں نہ مل کر سوچے کہ آج ہم ایک جیتے جاگتے معاشرے کے درمیان موجود ہیں۔ یہ جو لوگ ہمارے گرد ہیں، ان کا ہونا غنیمت ہے۔ یہ نہ ہوتے تو ہمارے گرد کس بلا کی تاریکی ہوتی۔ آئیے قدم بقدم چلنے والوں کی قدر کریں، ان کے دکھ سکھ بانٹ کر جینا سیکھیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب ساتھ ساتھ جئیں۔ وقت اپنے قدموں کے جو نشان چھوڑ جاتا ہے، وہ بھی کبھی پہلے قدم اٹھانے والے ننھے بچے کے قدموں کی چھاپ بن جاتے ہیں۔ وہ جو اچھے دن کبھی کے خواب ہوئے یاد آتے ہیں کہ کس طرح شمعیں جلائی جاتی تھیں، اگر بتیاں مہکتی تھیں اور بچے پر قرآن کا سایہ کیا جاتا تھا، پھر قرآن کھول کر اس کے اندر رکھا ہوا دھاگا نکالا جاتا تھا، جس کے کنارے پر چاندی کا چھلا بندھا ہوتا تھا۔ وہ گزرے برسوں کی یادگار گرہیں پڑی ہوتی تھی، اور گزرے برسوں کی یادگار گرہیں پڑی ہوتی تھی۔ پھر اس قرآن کے اوپر دھاگے میں نئے برس کی گرہ لگائی جاتی تھی اور درازی عمر کی دعائیں کی جاتی تھی۔ کیسا غضب ہے کہ وقت وہ ساری رسمیں اڑا کر لے گیا، نہیں معلوم وہ دھاگا کہاں گیا، وہ چاندی کا چھلا کیا ہوا، وہ اس میں پڑی ہوئی گرہیں کہاں رہ گئی، اور سب سے بڑھ کر ان گرہوں کو شمار کرنے والی وہ اماں، وہ باجیاں کس جہاں کو سدھار گئی۔ اب تو لوگ اس لبان کی خوشبو میں بسی ہماری سالگرہ کو جنم دن کہنے لگے۔ ابھی تو دیکھنا ہے، لوگ جانے اور کیا کیا کہیں۔ سامعین کرام، یہ تھا ایک خوبصورت کالم محترم رضا علی عابدی صاحب کا، جس کا عنوان تھا زندگی مبارک۔